یقیناً آج کی یہ مجلس مشن تعلیم 2050 کے تحت بہت ہی مفید رہی۔ جو باتیں آئی ہیں ابھی سامنے مقررین کی طرف سے، ہمارے علماء اور دانشوروں کی طرف سے، اور عابدی صاحب نے جو حوصلہ افزا بات کہی، وہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ جو تعلیمی مشن لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں وہ طبقہ جو مالی طور پر بہت پیچھے ہے لیکن اس کو آگے بڑھنا ہے، وہ کیسے تعلیم پائے گا۔ اور یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پورے ضلع میں اس تحریک کو ہم لوگ اور آگے بڑھائیں، اور اس طرح کے جو بھی ہمارے ادارے ہیں وہ اپنی طرف سے اس طرح کی پیشکش کریں تاکہ حقیقت میں تعلیمی مشن آگے بڑھ سکے۔ ہمیں چند سال پہلے بعد علماء جب یہ بات کرتے تھے کہ ملت میں تعلیمی طور پر بیداری آ گئی ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ بیداری کا مطلب ہے ملت کا ہر فرد اس حکم اقرا پر کھڑا ہو جائے جو اللہ نے دیا تھا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق میں جو حکم ہے پڑھنے کا مطلب ہے کہ خود پڑھیے، دوسروں کو پڑھائیے، خود قلم کا استعمال کیجیے، دوسروں کو قلم پکڑنا سکھائیے۔ یہ جو مشن ہے اس کا تعلق صرف اسکول کالج ہی سے نہیں ہے بلکہ پورے سماج سے ہے، اور اس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ تو ہمیں آپ کی زندگی میں یہ اسوہ نظر آتا ہے کہ آپ کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ان کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا تو وہ جانتی تھی۔ تو مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو متعین کیا جو گھر میں جا کر ان کو لکھنا سکھائے۔ ہمیں اس علمی تحریک کا نتیجہ کیا ہوا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نظر آتا ہے۔ حضور کے گھر میں کیسے نظر آتا ہے؟ آپ کی تو کوئی اولاد ایسی نرینہ بڑی بچی نہیں، البتہ خواتین تھیں، 3 بیٹیاں تھیں اور بیویاں تھیں۔ بیویوں نے جو علم سیکھا حضور سے، وہ کیا سیکھا؟ یہ خود ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ ہمیں وہاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی علم و خدمات کو پڑھنا چاہیے، انہوں نے کس فن میں علم کی خدمت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیویوں میں سے ایک ہیں، انہوں نے کتنے علوم سیکھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور 1000 اشعار ان کو یاد ہیں۔ پروفیسر شاکر خلیل صاحب اردو کے ادیب ہیں، 1000 اشعار یاد ہونا وہ بھی معناز شعراء کے آسان کام تو نہیں، لیکن ان کو 1000 اشعار یاد تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ عربی ادب کی وہ کتنی بڑی جانکار تھی۔ قرآن حدیث ان کے جو خطبات منقول ہیں یا بعض جو ان کے مقادیر منقول ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو عربی زبان پر کتنا دسترس تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بڑا تاریخ میں ان کو کمال حاصل ہو، لیکن سارے ہی مورخین لکھتے ہیں کہ ان کو تاریخی واقعات میں بھی اور انصاب میں بھی کمال حاصل تھا، اس لیے کہ یہ دونوں خوبیاں انہوں نے کی اپنے والد حضرت ابو بکر سے حاصل کی۔ حضرت ابو بکر خود بڑے شاعر تھے، علم عربیت کے باکمال لوگوں میں تھے، وہ بڑے قریش کے ان لوگوں میں تھے جو تاریخ کے بڑے عالم تھے۔ یہ دونوں خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہیں۔ آپ بھلا بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور طب اور میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آج اگر کسی بڑے عالم اور شیخ کی بیٹی یا بیٹی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہو تو لوگوں کی نگاہ اٹھے گی کہ ان کو دین کی تعلیم دینا چاہیے تھا، کہ میڈیکل کی تعلیم دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو یا بیٹی کو۔ حضرت عائشہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ طب کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مدینہ منورہ میں پورے عرب کے لوگ آنے لگے اور عرب سے عبادت تھے تو وہ اس میں اطباء بھی آتے تھے، وہ مختلف دوائیوں پر کا تذکرہ کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تو یا مسجد نبوی میں ہوتی تھی یا کہیں گھر میں ہوتی تھی، تو مسجد نبوی کی بات حضرت عائشہ کیسے سن لیتی؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ اطباء جتنی بیماریوں اور دواؤں کے تذکرے کرتے تھے میں غور سے سنتی تھی اور اس کو یاد کرتی تھی۔ غور سے سننے کا ایک واقعہ میں بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ انہوں نے دینا شروع کیا، ان کی بیوی حضرت غالباً حضرت حفصہ تھی یا دوسری کوئی، وہ کمی کر رہی تھی، ان کے ساتھ گھر کی ایک دوسری خاتون کی جو کام کرتی تھی، انہوں نے اس کو کہا کہ روکو روکو روکو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان کر رہے ہیں، تو اس خاتون نے کہا کہ ابھی تو حضور نے شروع ہی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتی ہو کرو، اور وہ چلی گئی دروازے کے پاس کان لگا کر سنتی رہی جب تک حضور کا خطبہ پورا نہیں ہوا، وہاں سے نہیں ہٹی۔ یہ ان کا شوق تھا۔ حضرت عائشہ کو احادیث کتنی یاد تھی؟ 2100 سے زیادہ، تقریباً 2200 حدیثیں جو کتابوں میں آج نقل ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ دین کا آدھا حصہ عائشہ سے حاصل کرو۔ تو تبدیلی جو آنی چاہیے، میرے کہنے کا مطلب ہے ہمارے گھروں سے آنی چاہیے۔ اگر ہمارے گھروں میں خواتین کے اندر ایسا علم آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشن 2050 آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر خواتین کا حصہ تعلیم میں پیچھے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور مولانا خالد نقوی صاحب نے جو بات کہی ہے کہ گھر گھر جا کر دیکھنا کون بچہ تعلیم سے جڑا ہوا ہے، کس کے کیا حالات ہیں، کس نے اونچی تعلیم کتنی پائی ہے، کیوں اس نے تعلیم کو چھوڑنا، چاہے وہ اسکول کی تعلیم ہو یا کالج کی تعلیم ہو، ہمارے لیے عیب کی بات ہے۔ اس عیب کو دور کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ تعلیم کے بارے میں تبدیلیاں جتنی تیزی سے اس ملک میں آ رہی ہیں یا دنیا میں آ رہی ہیں، ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے۔ بیداری کا مطلب ہے کہ خود بخود ہماری قوم کے ہر بچے میں یہ شعور ہو جائے کہ ہمیں ایجوکیٹ بننا ہے، اس لیے کہ اس وقت ملک کو اس کی ضرورت ہے، ہمیں ملکی قانون کو بھی حاصل کرنا ہے۔
ہمیں شرعی قانون کو بھی حاصل کرنا ہے، ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا ہے، ہمیں تاریخ کا بھی صحیح علم حاصل کرنا ہے۔ آج کل ہندوستان میں مسلمانوں کو جن اسباب کی بنیاد پر یہ گھیرے میں لیا گیا ہے، ان میں تاریخی واقعات کا غلط استعمال، غلط تاریخ۔ ہم نہیں جانتے کہ اس ملک میں کوئی قوم 1000 سال تک یا 1200 سال تک پورے ملک میں ہو یا کسی خاص خطے میں ہو حکومت کرتی ہے، آخر اس کی خوبیاں کیا ہے؟ کیوں اس ملک میں مسلمانوں نے اتنے طویل عرصے تک حکومت کی؟ انہوں نے اس ملک کو کیا دیا؟ کس طرح کا انصاف دیا؟ کس طرح کی یہاں کی معیشت کو آگے بڑھایا؟ یہ سب چیزیں اگر ہم جانیں گے تو ملک کے لوگوں کو بتائیں گے۔ اس ملک میں انہوں نے امن و امان کیسے قائم کیا؟ یہاں تو 5 سال تک ایک وزیر اعظم رہ جاتا ہے تو ملک کے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک قوم 1200 سال تک حکومت کرتی رہی ہے تو اس کو خوبیاں تھیں، ان خوبیوں کو جاننے کا نام تاریخ ہے۔ اس ملک میں کی معیشت میں ہم نے ماضی میں کیا دیا، ابھی کیا دے رہے ہیں، آئندہ ہم کیا دے سکتے ہیں، اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو معاشیات میں ہمارے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، قانون میں آگے بڑھنا چاہیے، سائنس کے جتنے بھی شعبے ہیں، کیا ہمیں یا آدمی صاحب کو بتانے کی ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم سوئے ہوئے، سویا ہوا شخص باہر کے حالات سے غافل ہوتا ہے، اور جو بیدار ہوتا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے تو دن کی روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو بیدار امت کا مطلب ہے کہ ہماری قوم کے بچے بچیاں پوری دنیا میں کیا تبدیلیاں کی آ رہی ہیں اس سے واقف ہوں۔ واقفیت کا نام بیداری، صرف علمی بیداری کا نام یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی ایسا ہونا چاہیے، نہیں، ہم کو جانیں گے تو خود بخود اس کام کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسی تحریک چلائیں کہ یہ بیداری پیدا ہو جائے۔ ہمارے تعلیمی ادارے ہم کیا قائم کر سکتے ہیں، حکومت سے کیا قائم کرا سکتے ہیں؟ ہر 5000 کی آبادی پر، ہر 10,000 کی آبادی پر، ہر 25,000 کی آبادی پر کس طرح کے ادارے حکومت کے لیے ضروری ہیں قائم کرنا؟ جو حکومت پالیسیاں بناتی ہیں ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ ملی کونسل یہ کام کرے گی، سرکار کو متوجہ کرے گا۔ بھائی بڑا علاقے میں کالج کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے، یونیورسٹی کی ضرورت ہے، انجینئرنگ کالج کی ضرورت ہے، میڈیکل کالج کی ضرورت ہے، آپ قائم کیجیے۔ تو ایک بیدار ملت اور بیدار قوم کے افراد اپنے کاموں کو کرانا، ملت کے لیے، قوم کے لیے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ تحریک اس کا مقصد ہے کہ ہماری قوم کے لوگ اس کام کے لیے ملک کے جو حالات ہیں ملی کونسل اس سے ناواقف نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک لفظ کہوں گا کہ ہمارا ملک فاشزم کی راہ پر چل پڑا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک فاشزم کی راہ پر چل پڑا ہے۔ فاشزم قانون کے ذریعے بھی آ رہا ہے، فاشزم پولیس کے ذریعے بھی آ رہا ہے، فاشزم قانون سازی کے ذریعے بھی آ رہا ہے، فاشزم انصاف کی راہوں سے بھی آ رہا ہے۔ بھئی آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ مسجد میری ہے، 500 سال کی ہے، اس کی زمین کے کاغذات ہیں، وقت لوگ میں ہیں، یہ مسجد بابری مسجد ہے، یہ کیسے کوئی جو ہے دوسرے کو دے دے گا؟ لیکن فاشزم کیا ہے کہ جب ہم نے یا ہماری حکومت نے یہ طے کر دیا ہے کہ ہمیں اس مسجد کو لینا ہے تو وہ اس کے مطابق کام کرے، یہی فاشزم۔
جب کچھ لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کے تعلیمی اداروں کو بند کرنا ہے تو آسام کا چیف منسٹر اسمبلی سے قانون پاس کر دیتا ہے کہ جتنے بھی سرکار کے ایڈڈ مدرسے ہیں ان کو اسکول میں بدل دیا جائے. آج شام تک وہ مدرسے تھے, کل سے وہ اسکول کے نام پہ بدل گئے. یہی فاشزم یہ ہے کہ آج یہ اسکول ہے, ہماری نیت نوزاللہ خراب ہوئی محلوں پر. فاشزم یہ ہے کہ حکومت کا طریقہ آئے گا کہ کل اس پر بلڈوزر چلے گا, جیسے فلسطین میں ہو رہا, جیسے الہ آباد میں ہوا, جیسے فلاں جگہ ہوا. ٹھیک ہے, آپ احتجاج کیجیے گا, آپ عدالت میں جائیے گا, آپ کی درخواست دی جائے گی, سنوائی بھی شروع ہوگی. اگر سرکار چاہے گی کہ 10-20 سال تک اس پر سنوائی نہیں ہو تو آپ کی درخواست رہے گی, 20 سال کے بعد سنوائی ہوگی. یہی فاشزم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے فلاں طبقے کے نوجوانوں کو جیل میں ڈال دیں, ان کی ضمانت نہیں ہے, تو ہم ایسے لوگوں کو چن کر گرفتار کریں گے, ان کے اوپر دفعہ لگائیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ غلط دفعہ ہے, ٹھیک ہے, آپ عدالت میں جائیے, عدالت میں جاتے جاتے آپ کو 20 سال لگیں گے, 20 سال کے بعد ضمانت ملے گی. آپ کہیے گا دیکھیے ہم تو کے قصور تھے, وہ کہے گا ٹھیک ہے, ہم نے اس وقت آپ کے بارے میں ایسے ایسے ہم کو ثبوت ملے تھے, اس لیے ہم نے آپ کو گرفتار کیا تھا. اس کا مقصد تھا آپ کی جوانی کو ختم کرنا, جیلوں میں ڈال کر, تو ہمارا ملک اس راستے جا رہا ہے. پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تعلیمی طور پر, ہمیں سماجی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, ہمیں سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اور میری کونسل ان راستوں پر کام کر رہی ہے. لوگ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حکومت کا کوئی ایم پی خلاف قانون باتیں کرے, کسی طبقے کے خلاف لوگوں کو اکسائے, کسی کو قتل عام کی دھمکی دے, کسی کی تجارت کو برباد کرنے کی باتیں کرے. لیکن پچھلے 10 سالوں سے اس طرح کی باتیں ایم پی کے ذریعے, منسٹر کے ذریعے آپ سن رہے ہیں. یہ فاشزم ہے جو یہ ملک جو ہے اس راستے پہ جا رہا ہے. گری راج ہیں, فلاں ہیں, وہ بولتے رہیں گے اور ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی جائے گی. پابندی لگے گی بھی ذرا ٹھہر کے بولو, ابھی وقت نہیں آیا ہے. فاشزم یہ ہے کہ ہم پولیس کو کہیں گے 1946 سے لے کر 2022 تک اس ملک میں بہت سے قتل عام ہوئے, فسادات ہوئے, لیکن کتنے لوگوں کو پھانسی کی سزا دی. یہی فاشزم کہ آپ کو انصاف کی امید تو دلائی جائے گی لیکن انصاف نہیں ملے گا. اور دنیا میں یہ بہت سارے ملکوں میں اس طرح کے واقعات میں ہو رہے ہیں. میں نے خود کہا اسرائیل میں ہو رہا ہے, فلسطین میں, اور ہمارا ملک 1986 سے مستقل طور پر اسرائیل سے یہ سب چیزیں سن رہا ہے. آپ نے دیکھا میانمار میں کیا ہوا 3 سال پہلے, یہی بات. آپ نے دیکھا 1917 میں روس میں کیا ہوا, 99% بخارا سمرقند کے مسلمان, جہاں قاضی ہیں, مفتی ہیں, بڑے بڑے مدرسے ہیں, عالیشان مسجدیں ہیں, اطمینان سے تھے. قانون آیا کہ کل سے آپ کی مسجدیں بند ہو جائیں گی, مدرسے بند ہو جائیں گے, جتنے قاضی اور مفتی کے منصب سے ختم ہو گئے. کل شام, آج شام تک وہ سارے وضو کرتے اور صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ نہیں, جن مدرسوں میں ہم پڑھاتے تھے اب ہم وہاں نہیں جا سکتے.
جن مسجدوں میں ہماری خطابت کے نغمے لوگ سنتے تھے اور اس کا مدح سرائی کرتے تھے، اب آئندہ جمعے سے ہم ان مسجدوں میں خطبے نہیں دے سکتے۔ یہی فاشزم یہی ہے کہ جو چین میں ہوا کہ کل تک آج شام تک لوگ اپنی زمینوں کے مالک ہیں، وہاں کے تمام شہری قانون آیا کہ نہیں، ساری زمینوں کو حکومت نے لے لیا ہے، صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہمارے بچے جیسے جب یہاں شیلنگ ایک جاگیرداری کا نظام ختم کیا گیا تو قانون بنا، ہمارے لوگ قانون کو جلدی سمجھتے نہیں تھے، تو جن لوگوں نے قانون کو نہیں سمجھا انہوں نے اپنی زمینوں اور جائیدادوں کی حفاظت نہیں کی، اپنے بال بچوں کے نام منتقل نہیں کیا۔ بہت سے ہمارے یہاں والدین بہت ہوشیار ہوتے ہیں، مرتے دم تک وہ اپنی زمینوں کو اپنے بال بچوں میں تقسیم نہیں کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ بھئی یہ تو سینکڑوں اور ہزاروں ایکڑ زمینوں کے آج شام تک ہم مالک تھے، اور صبح کو معلوم ہوا کہ وہ ساری زمینیں تو چلی گئی، ایک لگا اپنا جاگیرداری ختم ہوئی۔ حیدرآباد میں جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو سارے علماء حیدرآباد کی سلطنت کی طرف نگاہیں اٹھاتے تھے، وہاں سے ان کو ویزے ملتے تھے، علمی تحقیقی کام ہوتا تھا۔ لیکن جب دور اندیشی ختم ہو جاتی ہے یا دور اندیش لوگوں کی باتوں پر لوگ چلنا چھوڑ دیتے ہیں، دور اندیش لوگ بھی تھے، مولانا آزاد تھے، فلاں تھے، لیکن جب حیدرآباد کے نواب نے دور اندیشی چھوڑ دی تو 1950 کے بعد پولیس ایکشن ہوا اور معلوم ہوا کہ آج شام تک تو وہ نواب تھے، کل جو ہے عام رعایا کی سب میں آگے سینکڑوں منصورہ اور جو بھی دولت تھی حکومت نے جس کو لینا تھا لیا، اور جو بچا تھا سرکار نے انہوں نے خود جو ہے حکومت کو پیش کر دیا۔ یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو ان تبدیلیوں کو سمجھنا بھی چاہیے، اور جو دوراندیش لوگ ہیں ان کی باتوں پر کان بھی دھرنا چاہیے۔ لیکن دنیا میں ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ دوراندیش لوگوں کی جو قائدین ہوتے ہیں ان کی باتوں پر لوگ کان نہیں دھرتے، ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے ہیں۔ آج کل تو محکمہ موسمیات پیشن گوئی کر دیتا ہے تو ہمارے نوجوان اس کو یاد رکھتے ہیں کہ فلاں دن فلاں مہینے میں بادل آئے گا اور بارش شروع ہو جائے گی، لیکن جب ملی قائدین یا سیاسی قائدین، جس کو میں نے بھی اپنی نگاہوں سے خود دیکھا، حضرت قاضی مجاہد اسلام کی زبانی جو باتیں تھیں لوگوں نے اس پر توجہ دی، ملی کونسل بھی انہوں نے قائم کیا، جس سوچ اور دور اندیشی کی بنیاد پر انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قاضی صاحب نے اپنے زمانے میں اس ملک کو فاشزم کی راہ پر بڑھتے ہوئے تو بہت ہی چھوٹے سے حصے میں دیکھا تھا اور وہ بولتے بھی تھے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے یہ ملک اس راستے پہ جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا ہے، ہمیں ہراساں نہیں ہونا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ اس طرح کا ہوتا رہا ہے اور تبدیلی کرنے والے تبدیلی کرتے رہے ہیں۔ فاشسٹ قوتوں کے ہاتھوں کو پکڑنا بھی لوگوں نے جانا ہے اور پکڑتے ہیں۔ ہمیں اس وقت ایسی سیاست کی، ایسی ملت کی، یہاں کے عوام کو، یہاں کے شہریوں کو، شہری کا لفظ تمام انسانوں کے لیے ہے، ایسی طاقتور ان کے اندر شعور پیدا کرنا ہے جس سے وہ فاشزم کے اس بڑھتے ہوئی طاقت کو روک سکیں اور وہ روکنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں تیار ہیں، ہم آگے بڑھیں، لیکن سب سے پہلے پھر ضرورت ہے تعلیم کی۔ تعلیم نہیں ہوگی
تو ہم یہ سمجھ بھی نہیں سکیں گے کہ کیا کیا ہمارے بارے میں اندرون مجلس مشورے ہو رہے ہیں. مشورے تو ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ باتیں چھن چھن کی بھی آتی رہی ہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے کبھی اس پر نگاہ نہیں کی. ہمیں خوب یاد ہے 1981 میں یہ بات وسوخ کے ساتھ کہی تھی، مجھ سے بھی کہی تھی لوگوں نے. اس میں ایک داخل مزدور الگ طرح کی ہے کہ یہاں کے کا جو کاشیزم والی گراہ والا طبقہ ہے وہ اسرائیل کیا ہے، وہاں سے کچھ چیزوں کو وہ سیکھ رہا ہے. لیکن وہ وقت اور آج کا وقت، ہم آج بھی اس سلسلے میں جس طرح بیدار ہونا چاہیے نہیں ہے. ہمیں اپنے جان اپنے مال کی اگر حفاظت کرنی ہے تو پہلے اپنی جان اور مال کو خرچ کرنا ہوگا. میں اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں.